نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنا بھی ہے. ہاں، گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہیں جا کے اترنا ہے. بس میں بیٹھو نا، فوراً پوچھتا کہاں اترنا ہے. یہ تھوڑا کہ بس میں رہنا ہے. تو دنیا میں آنے کا مطلب ہے کہ جانا بھی ہے. ہاں، اور موت خاتمہ نہیں، موت انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. موت کا مطلب کیا ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، جو نظر آ رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا. ہاں، پھر موت کے بعد کیا ہے؟ یا جنت یا جہنم. ہاں، تیسری کوئی چیز نہیں. کیا غریب کیا امیر. ہاں، کامیاب کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں. کامیابی کس کا نام؟ ہم اپنی عقل سے نہیں فیصلہ کر سکتے. اللہ نے فرمایا کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. اب کیا وہ غریب تھا، کیا امیر تھا، سائیکل پہ تھا، جہاز پہ تھا، کرائے کے مکان پہ تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا، مر کے جنت میں گیا، کامیاب. اور خدا نخواستہ مر کے جہنم، ناکام. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو ہاں، سب سے ہلکا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائے. تو اور دماغ ایسے کھولے گا جسے ہنڈیا میں پانی کھولتے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہے. ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ سارے انسان جہنم سے بچے. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. ماں باپ کتنی بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، یہ فائدہ، اس میں نقصان. ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء کی محنت کا میدان انسان. ہاں، یہ انسان پر محنت کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ نبی کا غم ہے، یہ نبی والی فکر ہے، نبی والی سوچ ہے. انبیاء بڑے، انبیاء کا کام بڑا ہے، انبیاء کا مقام سب سے اونچا، انبیاء کا کام بھی سب سے اونچا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو ہم سب کو اللہ نے انبیاء والا کام دیا. ہاں، ہم بڑے نہیں، کام بہت بڑا ہے. ہاں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا عالم. اور پورا دین زندہ ہو، پورا دین اور پوری دنیا میں زندہ ہو. ہاں، یہ ذمہ داری ہے. ہاں، یہ زندگی کا کیا ہے؟ مقصد. آدمی کہیں جاتا ہے نا، کہیں دفتر کے کام جاتا ہے، کمپنی کے کام جاتا ہے، تو وہاں کھانا بھی کھاتا ہے، وہاں پانی بھی پیتا ہے، وہاں آرام بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے تھوڑا جاتا ہے. وہ کمپنی والوں نے بھیجا نا کہ جاؤ بھائی کراچی جاؤ، مشینری آئی ہے تو وہ چھڑوا کے لے آؤ. اور ویسے ہی کہہ دیا چلو فلاں ہوٹل میں ٹھہر جانا، بڑا اچھا ہے. اور فلاں جگہ جو ہے نا بڑا اچھا کیا ہوتا ہے؟ ناشتہ ہوتا ہے، وہ ناشتہ کر لینا. اور سمندر کی سیر بھی کر لینا. آپ جا رہے ہو تو بچوں کے لیے کچھ اپنے شاپنگ کر لینا.
بھیجا کس لیے؟ مشینری چھڑوانے کے لیے، مشینری لانے کے لیے۔ اب وہ ہفتے 2 ہفتے بعد واپس آئے تو پوچھا بھائی ہاں بھائی ہوا ہے تو کیا بنا کام کا؟ کہتا ہاں بڑا اچھا ہوٹل تھا جہاں آپ نے کہا تھا ٹھہرنے کو، بڑا اچھا ہوٹل، بچوں کی شاپنگ بھی کر لی ہے، سمندر کی سیر کی، بڑا مزہ آیا، ہاں وہ فلاں جگہ ناشتہ واقعی بڑا کم۔ وہ کہے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کا کیا بنا اس کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کا تو وقت ہی نہیں ملا، اس کا تو اللہ نے بھیجا کس لیے ہمیں؟ یہ تو ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، کاروبار، یہ ضرورتیں ہیں۔ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی۔ کیوں جی بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ 3 چیزیں آج تینوں خلط ملط ہو گئی، گنجل، پتہ ہی نہیں مقصد کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، خواہشات کیا ہے۔ ہاں اس کو سمجھنا ہے۔ ہاں خواہشات زندگی کیا ہوتی ہیں؟ جس کی حد نہ ہو۔ آدمی کی خواہش ہے نا میں زندہ رہوں، میں جوان رہوں، میں خوش رہوں، میں تندرست رہوں۔ آدمی تو نہیں چاہتا بیمار ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہ 5 سال تندرست رہوں پھر بیمار ہو جاؤں، 20 سال میں تندرست پھر نہ آدمی چاہتا نا بیماری نہ آئے۔ تو خواہشات زندگی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیوں کہ خواہشات کی حد نہیں اور زندگی کی حد ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ کیا کہا؟ خواہشات کی کوئی حد اور زندگی کی، اب لامحدود خواہشات ہیں، محدود سی زندگی ہے، تو محدود زندگی میں لامحدود خواہشات پوری، ہاں تو بڑا نادان ہے وہ شخص جو 1 کلو برتن میں نا 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ارے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بڑے نادان ہیں جو دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مالدار بن سکتے ہو، بڑے بڑے افسر بن سکتے ہو، بڑی بڑی حکومتیں لے سکتے ہو، بڑے بڑے پلازے، لیکن خواہشات پوری پھر بھی نہیں ہونی۔ ہاں ہمیشہ جوان رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جنت کے اعلانات ہیں، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ ہاں یہ خواہشات دنیا میں اب رہ گئی 2 چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی۔ اب ضروریات زندگی 5 ہیں۔ ضروریات زندگی کیا ہیں؟ ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، بوقت ضرورت لگے، بقدر ضرورت لگے، بوقت ضرورت لگے۔ ہاں وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کھانا، کھانا ہے، پھر لباس ہے، پھر مکان ہے، پھر شادی ہے، پھر سواری ہے، یہ ضروریات ہیں۔ ہاں سالن میں نمک نہ ہو ذائقہ نہیں بنتا، لیکن نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا۔ ضروریات زندگی ایسے جسے سالن میں نمک۔ ہاں آج زور لگ گیا ضروریات زندگی پر، تو زور لگ گیا پہلا کس پر؟ کھانوں پر۔ ہو مستورات کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ بولو بھائی۔ ہاں باورچی خانے میں، واہ واہ۔ گھر میں سب زیادہ مشورہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج کیا پکے گا؟ اور جب گھر واپس آتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ آج کیا پکا ہے؟ واہ واہ۔ تو بیماریاں زیادہ کھانے سے کہ کم کھانے سے؟ ہاں بیماریوں کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ زیادہ کھانا، ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا، بغیر بھوک کے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، 2 کھانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا۔ ہم دنیا میں اس لیے تھوڑا ہے کہ کھائی جاؤ کھائی جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، سامنے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، پوچھا بھی یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ گوشت ہے، 1 درہم کا گوشت خریدا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ واہ واہ، گھر والوں کا گوشت کھانے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا؟ حضرت جابر خاموش۔ پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا؟ پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔
پھر فرمایا حضرت جابر خاموش، یہ کیا ہوا؟ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ اتنی دفعہ دہرایا کہ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درم کہیں گم ہی ہو جاتا، میں گوشت نہ ہی خریدتا، یا میرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آمنا سامنا نہ ہی ہوتا۔ ہاں، یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا اور تیسرا چاند یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتے تھے۔ گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر۔ الماریاں خالی ہیں کہ بھری ہوئی ہیں بھائی؟ ہیں؟ ہاں، مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے الماری میں جگہ نہیں ہے، واہ واہ، اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر الماری پھر کس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ نہیں وہ ڈیزائن کیا ہو گئے، پرانے ہو گئے، تو کہاں زور لگ گیا بھائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے اور اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہاں، تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ ہاں، اور قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، یہ کیا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے، یہ بڑے بڑے پلازے بنے گے۔ ہاں، چوتھا زور لگ گیا کس پر؟ شادیوں پر۔ شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ شادی کیا ہو؟ سادی ہو اور سستی ہو اور آسان ہو اور جلدی ہو۔ یہ تو شیطانی مزاج ہے کہ شادی مہنگی ہو اور مشکل ہو اور رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو۔ اب آج کل شادی سستی ہے کہ مہنگی ہے بھائی؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی کے تاخیر سے، سادگی کے ساتھ کہ رواج کے ساتھ؟ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ ہاں، پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں چل رہے، کپڑے پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹے، تو کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے نا، تو غزوے کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تو بھائی یہ 4 ماہ نہیں ہے، چلے کا کام نہیں ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور دوبارہ ملنی کوئی نہیں۔ ہاں، مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی جان لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی استعداد لگاتا ہے، اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے، جس کے لیے آدمی اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ ہاں، وہ ہوتا ہے مقصد زندگی۔ اور وہ کیا ہے مقصد زندگی؟ کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئیں؟ کہ یہ اللہ کا دین یہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ یہ بلند ہو۔ ہاں، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ واہ واہ، آج فلاں قوم اسلام میں آ رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں آ رہا ہے، آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یہ خبریں آئیں۔ ہاں، یہ شوق ہو، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو۔ ہاں، اب دیکھو نا، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال، 50 سال، صلاحیت کہاں لگی؟ دل دماغ کہاں لگا؟ قوت کہاں خرچ ہوئی؟ طاقت کہاں خرچ ہوئی؟ ہاں، مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، ایک دکان سے دوسری دکان بنانے پر، چھوٹی سے بڑی دکان بنانے پر، بڑی سے بڑی ڈگریاں لینے پر۔ اوہو، یہ کیا ہوا؟ ہم سے قصور ہوا، یہ صلاحیت غلط جگہ لگی۔ ہاں، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ چیز کو وہاں لگانا جہاں اس کی جگہ ہی نہیں، اس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اب صلاحیت وہاں لگا دی جہاں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ صلاحیت تو لگنی چاہیے تھی کہ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ وہ صلاحیت لگی کس پر؟ مال کمانے پر۔
ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، یہ ظلم ہوا. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہم جتنے بیٹھے نا، ہاں پہلی بات، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، جو ہمارا مقصد زندگی تھا، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوتا، اللہ کا کلمہ، جو ہماری صلاحیت، ہمارا دماغ، ہماری قوت یہاں خرچ ہوتی، وہ صلاحیت لگی کہاں؟ دکان پر، کاروبار پہ، گھر پہ، ضرورت. یہ ہم سے ظلم ہوا. ہاں، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں. یہ ہم سے بہت بڑا قصور ہوا، ہم اس پر استغفار کریں. اور جو بقیہ زندگی، اس کے بارے میں عزم کریں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ عزم ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو. ہاں کیا کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. ہاں سب کس کو پہچانے؟ ہاں، کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. اور آخر بھی کون؟ اللہ. اور ظاہر بھی کون؟ ہاں، جو چیز بھی نظر آ رہی اس کو بنانے والا کون ہے؟ ہاں، درخت ہے تو درختوں کو بنانے والا کون ہے؟ پھول ہے اس میں خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ پھل ہیں اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ سورج ہے اس میں روشنی رکھنے والا کون ہے؟ چاند ہے چاندنی اس میں رکھنے والا کون ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے، ہاں، یہ سب کو بنانے والا تو ظاہر بھی کون؟ اللہ. اور باطن بھی کون؟ کیونکہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں، اللہ کی حقیقت کو کوئی. ہاں، تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سارے غریب کس کے محتاج؟ اور مالدار کس کے محتاج ہے؟ عوام کس کی محتاج ہے؟ اور حکمران کس کے محتاج ہے؟ ہاں، ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ ہم بولنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ کھانے چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ ہضم ہونے پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ ہاں، سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ ہاں، تو ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود اور محبوب کون ہے؟ یہ ہے سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ففروا الی اللہ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں، آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، ملک کی طرف، چیزوں کی طرف، عہدوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، زمینوں کی جائیداد کی طرف، سونے چاندی کی طرف. نہیں نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ سارے مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ حکومتوں والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ جسے اللہ ملا کہ اسے تو سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے تو منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ رخ صحیح ہے اور رفتار آہستہ ہے، منزل پر پہنچ ہی جائے گا. اور اگر رخ غلط ہو گیا اور رفتار بہت تیز ہو گئی تو منزل پر آج کل لوگوں کی رفتار کیوں جی آہستہ ہے کہ تیز ہے؟ تیز ہے کہ بہت تیز ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں میرے پاس. کیا کہتے ہیں میرے پاس؟ ہاں، تو رفتار بہت تیز ہے. اور رخ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ مال مل جائے؟ کیا چاہتے ہیں کہ ملک مل جائے؟ کیا چاہتے ہیں کہ ڈگری مل جائے؟ کیا چاہتے ہیں کہ بڑی تنخواہ مل جائے؟ کیا چاہتے ہیں کہ بڑا عہدہ مل جائے؟ اچھا، یہ سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا. ہمیں ہمارا مطلوب اللہ ہے. ہمارے مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون ہے؟
بھائی یہ موبائل کو کیا لگایا ہوا یار، یہ کیا ویڈیو تو نہیں بنا رہے کوئی؟ ہے گڑبڑ آدمی ہے؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، رائبن میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ بات سنو دھیان سے، دیکھو تبلیغ کا مزاج ہے، بات سننا غور سے، دھیان سے، عمل کی نیت سے، اس پر عمل کرنا، آگے دوسروں تک پہنچانا۔ ہاں یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی چیز ہے، جسے دیکھو اس پہ لگا ہوا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ کیا بات ہو رہی تھی میں بھی بھول گیا۔ ہاں آج دوڑ لگ رہی اللہ کی غیر کی طرف، دوڑ لگ رہی کس کی طرف؟ ہاں اس کو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کدھر پھرے جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اپنے اس رب سے جو اتنا کریم ہے؟ اس اللہ کو بھول گیا۔ کوئی اپنے باپ کو بھول جائے لوگ کہیں گے بڑا بے شرم ہے، اور جو اپنے رب کو بھول جائے، ہاں جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، دیکھو ہاتھ برابر برابر، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے کیا کر لیں گے؟ ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ بڑی ایک چھوٹی رہ جائے کیسے چلے گا؟ ہاں یہ ہمیں جو شکل بنا کے دی کس نے بنا کے دی ہے؟ کیسی خوبصورت شکل، اگر ناک لمبی سی ہوتی، کان بڑے بڑے ہوتے، سر تربوز کی طرح، کیا شکل ہوتی ہے عجیب سی بھائی۔ ہاں پھر ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ روزانہ پانی پیتے ہیں، بار بار پانی کون پلاتا ہے؟ ہاں گھر میں صبح صبح دودھ آ رہا ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے۔ بھینس کو گائے کو کیا پتا دودھ کیا چیز ہے، دودھ کا ذائقہ کیا چیز ہے؟ بھینس میں دودھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ واہ جی واہ، صبح صبح انڈے گھر میں آ رہے، انڈے بن رہے، واہ واہ انڈے۔ مرغی کو کیا پتا انڈا کیا چیز ہوتی ہے، زردی کیا چیز ہوتی ہے، سفیدی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو مرغی میں انڈا بنانے والا کون ہے؟ روز گھر میں سالن پکڑا ہے، اور جناب گوشت پکڑا ہے، اور جناب سبزیاں اور دالیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ ہاں تو ہر چیز کس کی پہچان کرواتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ پھر جو کچھ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ہمیں عقل کس نے دی ہے؟ اچھا اللہ عقل چھین سکتا ہے نہیں چھین سکتا ہے؟ یا اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عقل چھین لے تو آدمی کیا ہے؟ پاگل۔ بولنے کی طاقت چھین لے گونگا، سننے کی طاقت چھین لے تو بہرا۔ یا اللہ، اللہ یا اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ باتیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی تو نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں میرے سے آپ سے، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کرو، انہیں کیا کرو؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں نا سارا دن جی صاحب جی صاحب جی صاحب، اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، اللہ نے ہاتھ دیے 20 ارب میں نہیں ملتے، اللہ نے عقل دی 20 خرب میں نہیں ملتی، واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کیوں بھائی؟ ایس ایچ او صاحب جو ہے نا تھانے کے بڑے ہیں، جب ان کو ڈی ایس پی صاحب آ جائیں تو ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں جی سر، بھاگتے ہیں نا، اور ڈی ایس پی صاحب کو ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بلائیں بھاگتا ہے جی سر جی صاحب، ایسے بھاگ میرے سے بڑے ہوئی۔ ہاں ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائیں، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب بلائیں، یا اللہ۔ اور اذان ہو رہی، اللہ بلا رہے ہیں، محسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ،
جو تم چاہو گے نہیں ہوگا. سارے وزیر چاہیں، صدر چاہیں، حکمران چاہیں، وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں وہ ہوگا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا. ہاں، عام طور پر لوگ تعویذ لیتے نا، جی کوئی تعویذ دے دو جی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو جائے. اچھا، عام طور پر زیادہ اولاد جو ہے بچے غریبوں کے ہوتے ہیں مالداروں کے ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ غریبوں کے زیادہ. تو نظام کس کا ہے؟ تو ایک غریب آدمی تھا، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے. وہ کسی کے پاس گیا کہ جی مجھے تعویذ دو کہ میرے آگے اولاد نہ ہو. لوگ تعویذ لے رہے ہیں کس کی؟ اولاد. وہ تعویذ لینے گیا کس کا؟ کہ اولاد نہ ہو. تعویذ لے کر آیا نا تو اگلے سال جڑواں ہو گئے. ہاں، نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. ہاں، تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اچھا، سمندر کس کی مانتا ہے؟ آسمان کس کی مانتا ہے؟ یہ سورج کس کی مانتا ہے؟ تو ہمیں بھی کس کی ماننی ہے؟ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا. ہاں، جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں وہ اللہ کو مانتا بھی نہیں. جو اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کی قدرت کو پہچانے گا کہ وہ قدرت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. ہاں، وہ علیم، جاننے والا ہے. یعلم سرکم و جہرکم. اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی. وہ سمیع، سننے والا ہے. اسروا قولکم او اجہروا بہ. زور سے بولو یا آہستہ، کہ اللہ تو ہر بول کو سن رہا ہے. ہاں، وہ علیم، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ قدیر، قدرت والا، خبیر، باخبر. ہاں، باریک بین، لطیف. واللہ ہمارا رب ہے، واللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. ہاں، قرآن کی آیات کی سردار آیت کہ وہ آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنی پہچان. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے اس ایک آیت میں. سب سے عظیم سورت، افضل سورت قرآن کی وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ میں بھی کس کی تعریف ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کی. ہاں، ہم اللہ کے بندے ہیں. وہ ہے صمد، غنی، ہاں قوی، وہ قادر، وہ ہے عزت دینے والا. عزت چاہیے تو کس سے دوستی لگاؤ؟ ہاں، وہ ہے کامیابی، اس کامیاب کرنے والا. کامیابی چاہیے تو رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں، انیبوا الی ربکم. رجوع کرو کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. ہاں، بچہ جو ہے نا، خالہ بیٹھی ہے، پھوپھی بیٹھی ہے، چچی، تائی، نانی. بچہ جو ہے نا خالہ کی طرف نہیں جاتا جب بھوک پیاس لگے، پھوپھی کی طرف نہیں، ماں کی طرف. وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ سامنے چلے آ رہے ہیں مشرکین تلاش کرتے ہوئے، تو گھبرا گئے. تو آپ نے کہا کہ لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ. جن کا تیسرا کون؟ اللہ. یہ بات سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اس بات کو بولنا ہے، سننا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے،
ایک ایک کو اس کے دل میں یہ بات اتارنا ہے، او میرے بھائی، کس کو راضی کر لے؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نمونہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ۔ ہاں یہ نمونہ ہے، یہ ہیں عزت والے، یہ ہیں کامیاب ترین ہستی، ان کی اتباع کرنی، ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں، آپ کے طریقوں میں کامیابیاں، خیریں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، آسانیاں، سہولتیں سب جڑی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے۔ جب دل میں یہ بات اتر جائے گی تو پھر سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز کس کا حکم ہے؟ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ کون اللہ؟ جو عزت دینے والا ہے۔ کون اللہ؟ جس کے ہاتھ میں رزق ہے۔ دکان پہ کیوں جا رہے ہیں؟ رزق کی تلاش ہے نا، تو رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ دفتر کیوں جا رہے ہیں؟ رزق کے لیے، تو رزاق کون ہے؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق۔ پہلے کون ہے؟ پہلے رزق ہے کہ پہلے رزاق ہے؟ اہم کیا ہے؟ رزاق کے رزق۔ ہاں، اب جس کا یقین ٹھیک ہو گیا تو بھائی فجر میں پہلے مسجد، پھر دکان، پھر دفتر، پھر کاروبار۔ یا اللہ، اب فجر میں دیکھو نا کیسے سناٹا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ مسجد میں ایک صف، دو صف، ایک صف، دو صف، بہت کہیں زور لگا 3 صف، مسجد خالی پڑی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے صبح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ وہ سو رہے بھائی، سارا دن کامیابی کی تلاش میں پھرے گا اور سارا دن کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تھکائے گا، اور مؤذن چیخ کر کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، آجو کامیابی کی طرف۔ صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ تو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ یا اللہ، اب جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، جو صبح اٹھا نہ اللہ کا نام لیا، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیے۔ تو اس کے کانوں میں شیطان نے تو ہاں، آپ نے فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے نا، وہ فجر عشاء مسجد میں پڑھے گا۔ ہاں، یہ شوق پیدا ہو، نماز۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو جائے۔ واہ واہ، اذان ہو، بازار بند ہو رہے ہوں، دکانیں بند ہو رہی ہوں، دفتر بند ہو رہے ہوں، کارخانے بند ہو رہے ہوں، وزیر صاحب مسجد جا رہے ہوں، وکیل صاحب مسجد جا رہے ہوں، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، مزدور صاحب مسجد۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ہاں، گشت کرنے گئے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس نا، تو بڑا ان کا نام تھا، بڑے اس علاقے کے ڈاکٹر تھے۔ کہنے لگے میرے پاس ایک جماعت آئی گشت کرنے، تو پہلے میں نماز میں نا سستی کر جاتا تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی نا، بس وہ بات میرے ایسے دل پہ لگی، اب میں نماز میں سستی نہیں کرتا۔ جب اذان سنتا ہوں ان کی وہ بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے۔ وہ کہتے اب میں بڑا مصروف ہوتا ہوں اور جو ہی اذان سنتا ہوں مجھے وہ جملہ گونجتا ہے میرے دل و دماغ میں، شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے، میں سارے کام چھوڑتا ہوں، نماز کو جاتا ہوں۔ ہاں، یہ جذبہ، یہ ماحول بن جائے۔ ہاں، اللہ کرے ہم ان آنکھوں سے یہ ماحول دیکھیں بھائی، کہ اذان پہ بازار کیا ہوں؟ بند ہو، فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ بھری ہوئی ہو۔ واہ واہ۔ ہاں،
نماز ہمارے مسئلوں کا حل ہے. جب تک لوگ سمجھیں گے نا نماز ثواب کا کام ہے، نماز نہیں پڑھیں گے. جب یہ سمجھیں گے نماز مسئلوں کا حل ہے پھر پڑھیں گے. اگر صرف یہ سمجھیں گے نا کہ نماز چھوڑنا صرف گناہ ہے تو پھر گڑبڑ ہے. اگر یہ سمجھیں کہ گناہ کرنے سے مصیبت آتی ہے، گناہ سے کیا ہے تو یعنی نماز چھوڑنے سے پریشانی آئیں گی. کون چاہتا ہے کہ پریشانی آ جائے؟ کون چاہتا ہے میرے پر مصیبت آ جائے؟ صاف حدیث میں آتا ہے جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے. وہ مذہب سے نکل جاتا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہم نے اس میں اقرار کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اب اس بندگی کا اظہار نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، مہمان ہو، شادی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، نماز نماز. ہاں یہ جذبہ پیدا ہو. ہر مسلمان رمضان آیا روزہ رکھنا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، ہاں تو مال کس لیے دیا ہے؟ مال اس لیے نہیں دیا کہ خواہشات پہ خرچ کریں. مال کس لیے دیا ہے کہ کیا ہے کون غریب، کون بیوہ، کون یتیم، کون مسکین، کون ضرورت مند، کون مقروض، کون بے گھر، وہاں خرچ کرو. 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں، زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف. ہاں مالوں میں حق ہے لوگوں کا، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے. کیا؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ہاں رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ہاں یتیموں پہ خرچ کرو، مسکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ، والسائلین مانگنے والا جو محتاج ہے کما نہیں سکتا، اور پھر رقاب گھر سے نہیں آزاد کرو. کوئی مقروض ہو گیا ہے، کوئی بے گناہ جیل میں چلا گیا ہے، اس لیے مال. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. نیکی کیا ہے؟ نماز بھی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. تو یہ 6 مصرف کیا تھے؟ یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے. ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے بھائی. ہمارے کاموں کا بننا، ہماری زندگی کا سنورنا، ہاں وہ کس سے؟ دین سے ہے. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے ہمیں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے ہاں اسی کے پورا کرنے میں کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر کہ اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہاں اللہ کے حکم سارے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا. ہاں اب اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ دین سیکھنے کا شوق آئے مسلمان میں. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل دین. تو دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم، جو اللہ کو پسند ہمیں پسند. اب یہ بقرہ عید آئے گی نا، ہاں یہ جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. ہاں کہ ہم نے جناب کیا ہے 2 لاکھ کا بکرا لیا، 4 لاکھ کا، 10 20 لاکھ کا ویڑا لیا، بہت مبارک، ٹھیک ہے. اصل تو چھری کس پر ہے؟ نفس پر، خواہش پر، اپنی سمجھ عقل پر مان کے چلو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، حکم دیا کہ ذبح کرو. اب حکم پورا کریں، بیٹے کی جان جائے اور بیٹے کی جان بچائیں، اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہم حکم پورا کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہاں بیٹے کی جان جاتی چلی جائے، حکم نہیں جان چھوڑنا ہے. اچھا بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے؟ اب بیٹا بھی کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد جو حکم ملا ہے کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہاں یہ اس لیے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، یاد دہانی. ہاں 7 حصے ہیں گائے میں. اگر کسی کا جذبہ صرف گوشت کا ہو گیا نا، 7 کی قربانی خطرے میں ہے. یہ گوشت کے لیے گوشت تو مل ہی جائے گا، وہ تو جذبہ ہے حکم پورا کرنا ہے، حکم پورا کرنا ہے. اگر کوئی
10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ सदका कर दे और जानवर ज़िबा ना करे, ये अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। मसला 10-20 करोड़ का नहीं है, हुक्म पूरा आज का हुक्म है, जानवर ज़िबा करो, आज का हुक्म ये है। हाँ, ईद उल अज़हा इस चीज़ की याद दहानी है। अल्लाह के बंदे हैं, दीन सीखने का शौक है हर मुसलमान में। हमारे मसलों का हल दीन, नमाज मसलों का हल है, रोज़ा मसलों का हल है, ज़कात देना। आपने फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूं कि सदका करने से माल में कमी नहीं होती। नजर आता है नहीं, माल में कमी नहीं होती। हाँ, फरमाया जिस पर हज फर्ज है नहीं करता, आपने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं, या यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे, तोबा तोबा तोबा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और मैं जिस पर हज फर्ज है, हज करने में जल्दी करे, हो सकता है कि उज़र पेश आ जाए, कोई बीमारी खुदा ना खासा, सफर में रुकावट आ जाए। ये मेहनत है, दीन का शौक, कुरान का शौक, जिक्र का शौक। हाँ, हमारे मसलों का हल कुरान, घर घर कुरान की तिलावत हो, हर मुसलमान की जुबान पे अल्लाह का नाम, दिलों का इत्मीनान, वो तो अल्लाह की याद में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कान खोल के सुनो कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है, माल में नहीं, चीज़ों में नहीं, जेवर फर्नीश नहीं, अल्लाह की याद में है। इसलिए आपने फरमाया अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर ईमान को कैसे ताज़ा करें? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको क्या करो? कसरत से बोलो। हम मस्तूरात है ना, घर में रोटी पका रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, और क्या पढ़ रही हूँ? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, सब्जी काट रही, क्या पढ़ रही? ला इलाहा। बच्चे को दूध पिला रही, क्या पढ़ रही? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की लहरें उठेंगी। फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जन्नत में उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिलेगा। वाह वाह। जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह तंगी से निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़्क़ देगा जहां से वाहमो गुमान भी नहीं। हाँ, घर घर कुरान, हमारे घरों में माहौल बने, कुरान की तिलावत, 1 सिपारा, 2 सिपारे, 3 सिपारे। मौलाना यासर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ने जरिया बनाया इस तबलीग के काम का, उनकी वालदा के बारे में लिखा है, रमज़ान शरीफ में रोज़ाना 40 सिपारे पढ़ लिया करती थी, 40 कुरान ख़त्म करती थी। हाँ, और रमज़ान के अलावा रोज़ाना 1 मंजिल, 7 दिनों में कुरान ख़त्म, 7 दिनों में कुरान ख़त्म, 7 दिनों में कुरान ख़त्म। वाह वाह, ये शौक हो। हाँ, 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती थी। हमें तो कहा जा रहा है भाई 100 दफा सुबह पढ़ लो, 100 दफा शाम पढ़ लो। हाँ, हदीस में आता है जैसे लोहे को जंग लगता है, दिलों को भी जंग लग जाता है। जब दिलों पे, लोहे पे जंग हो तो रंग नहीं जमता, जब दिलों पे जंग आ जाए ना तो नेकी का शौक नहीं रहता। दिलों की सफाई है क्या? कुरान की तिलावत। दिलों की सफाई है अल्लाह का जिक्र, दिलों की सफाई है इस्तिग़फ़ार की कसरत, और दिलों की सफाई है मौत की याद। हदीस में आता है, हाँ, मौत को कसरत से याद करो। हाँ, हदीस में आता है मुर्दे को अपने हाथ से गुसल दो ताकि इबरत हो। हदीस में आता है कब्रिस्तान जाते रहा करो ताकि याद दहानी हो, आना इधर ही है। हाँ, इससे दिल की सख्ती टूटती है। और जब दिल नरम होता है ना, फिर आदमी में अमाल का शौक आता है, फिर अखलाक अच्छे होते हैं। जिंदगी का मजा वो पैसों से नहीं, हाँ, वो जेवर फर्नीचर से नहीं, हाँ, जिंदगी का मजा अखलाक से है। इसके अखलाक अच्छे हैं, जिंदगी कमाल, बहुत खूबसूरत जिंदगी, घर में, बाहर में, मोहल्ले में, मस्जिद में, जमात में। हाँ, जिसके अखलाक बिगड़े, तोबा तोबा, जिंदगी नफरतों में, गुस्से में, लड़ाइयों में, झगड़ों में। आपने फरमाया तुम में से बेहतरीन कौन है? वाह वाह, हदीस में आता है तुम में से बेहतरीन कौन है? जिससे खैर की उम्मीद हो और जिसके शर से अमन हो। और मैं तुम में से बदतरीन कौन है? जिससे खैर की उम्मीद कोई ना हो और उसके शर से अमन ना हो। हाँ, और मैं कामिल ईमान वाला कौन? कि जिसकी अखलाक अच्छे हो। तो मैं सबसे ज्यादा भारी चीज क़यामत के दिन तराजू में वो आदमी के हुस्न अखलाक होंगे। सबसे वजनी चीज क़यामत के दिन तराजू में, हाँ, अखलाक क्या है? जो रिश्ता तोड़े कि तुम रिश्ता जोड़ो, कि जो जुल्म करे कि तुम माफ कर दो, कि जो बुराई करे बदला अच्छाई से दे दो। हाँ, इससे घरों में मोहब्बतें आती हैं।
ہاں آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں اصلاح، آپس کی صلح، آپس کی کیا ہے؟ صلح کروانا، آپس میں اصلاح کروانا، یہ نماز روزہ صدقے سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ آپس کی رنجشیں، یہ عداوتیں، ہاں یہ بغض، یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے، جس سے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ دلوں میں رنجشیں اور یہ بغض یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتے۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے کاٹنے والا، بھائی سے بول چال بند، بہن سے، چچا سے، ماموں سے، خالہ سے میل جول نہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، کوئی ملنا جلنا نہیں، ہاں یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رمضان مغفرت کا مہینہ، شب قدر مغفرت کی رات، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہو رہی۔ ایک شراب پینے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ تیسرا قطع رحمی، رشتے توڑے ہوئے ہیں، رشتے کاٹے ہوئے ہیں۔ چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہے؟ کسی کا نقصان چاہنا، مجھے کچھ ملے نہ ملے اس کا نقصان ہو جائے، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ اللہ کا دین زندہ ہو، کیسے سب اللہ کو پہچانیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، 100% لوگ نمازی بنیں، دین سیکھنے کا شوق، قرآن کی تلاوت اور ذکر کا ماحول گھر گھر بن جائے، سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، توبہ توبہ۔ کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا نا، کوئی سور کا گدھے کا گوشت نہیں کھاتا نا، کیوں؟ نہیں حرام ہے بھائی، حرام ہے۔ او میرے بھائی، جس طرح سور اور کتے اور گدھے کا گوشت حرام ہے بھائی، اسی طرح حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی کیا ہے؟ ہاں، پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہونی۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہو، یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کریں؟ کھانا تو حرام، پینا تو حرام، لباس تو حرام۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، ہاں تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اماں ذہن بنائے بیٹا ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے، حرام کا پیسہ گھر میں نہ لانا۔ بیوی ذہن بنائے اپنے خاوند کا، ہم عید پہ کوئی نہیں پرانے کپڑے پہن لیں گے، لیکن کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا حق نہ دبانا۔ ہاں حلال کے پیسوں کی 2000 کی چارپائی پہ مزے کی نیند ہوگی، اور 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا سیرت کروٹیں بدلے گا۔ اس کے پیچھے کتنوں کی بد دعائیں ہیں۔ ہاں تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں اور پھر دفن ہو جائیں گے۔ ہاں آج ہم مٹی اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتے، بار بار جھاڑتے ہیں کپڑے، ہاں پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے اور ثواب سمجھ کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سب کو چھوٹ جانا ہے۔ ہاں ہر گاؤں کے ساتھ قبرستان، ہر کالونی میں قبرستان، صرف غریبوں کی بستیوں میں نہیں، مالداروں کے قبرستان۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے، بھاگتے تھے، کھاتے تھے، پلتے تھے، بڑی باتیں بناتے تھے، ہنستے تھے، بڑی پلاننگ کرتے تھے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ہاں ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا، ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، گرمی سردی بارش دن رات، حکومتیں کاروبار سارا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ ہاں جو جس سیٹ پر، جس دفتر میں، جس محکمے میں، جس ادارے میں، ہاں جو جس جگہ پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا، وہاں کوئی اور ہوگا۔
روزانہ خبر آتی فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال، فلاں کا جنازہ. یا اللہ، ہم سب کے بارے میں بھی ایک دن خبر چلے گی کیا ہو گئے کہ فوت ہو. اور سننے والے کہیں گے انا للہ. جنازہ کب ہے؟ رش پڑے گا جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں. اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سالن لاؤ، گرم گرم لاؤ، روٹی لاؤ، ختم. ہاں، چند دن تذکرے رہتے ہیں، پھر تذکرے بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر تذکرے بھی، پھر قبروں کے پاس سے گزرو نا تو کتبے لگے ہوئے ہیں، اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ تاریخ پیدائش اور تاریخ، بس پیدائش اور وفات، درمیان میں کچھ نہیں، چھٹی. ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. ہاں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم. ہم گھروں کے لیے نہیں، دکان کاروبار کے لیے نہیں. ہاں، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال کس لیے؟ اسلام کے لیے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور اگر اللہ ہی چھوڑ دے گا کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہاں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. ہاں، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی بھائی. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا بھائی. مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے، کارخانوں سے نہیں چمکتا. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے تو کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی. اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ویسے ذلیل کرے گا جس سے پہلے ذلیل تھے. تو بھائی یہ تبلیغ کا کام، ہاں، انبیاء والا کام ہے. ہاں، اس کی یہ ترتیب بنائی ہے: 4 ماہ، چلہ، 3 دن، مشورہ، گشتیں، عمومی گشت، بیرونی گشت، ہاں، سال. یہ ایک ترتیب بنائی ہے. اس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے، ہزاروں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. ہاں، ایک ایک کی فکر کرنا ہے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا. لوگوں نے بتایا وہ تو بھٹک گیا راستے سے، وہ تو غلط راستے میں، غلط کاموں میں پڑ گیا، وہ تو شراب تک عادی ہو گیا. اوہ، اب یہ نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جائے جہنم میں دفع ہو. نو. کہاں مدینہ، کہاں شام. قاصد کو بلایا، خط لکھا اور فرمایا جاؤ اس کو تلاش کرو اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہ دینا جب نشہ اتر جائے. قاصد خط لے کے پہنچا، اس کو تلاش کیا اور اس کو دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے. اس نے کھولا، پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی. آگے قرآن کی آیت لکھی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ہاں، کون ہے وہ؟ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بڑی سخت پکڑ والا ہے، بڑی طاقت قدرت والا ہے. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور جانا تو اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. پھر پڑھا کہنے لگا حضرت عمر صاحب نے مجھے امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جانا تو تو نے اسی کے پاس ہے. اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس یہی تبلیغ ہے بھائی.
قاصد نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا کارگزاری سنائی. فرمایا کہ جب اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ بھٹک گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کو امیدیں دلاؤ اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو. بھائی یہی تبلیغ ہے. بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال 50 سال، کہاں صلاحیت لگ گئی؟ توبہ توبہ. ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں. اور جو بقیہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، نیت کریں کہ بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو اللہ سے مانگیں. اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما. اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. اللہ خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما. اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما. نیت ہو اور دعا ہو اور کوشش ہو. نکلیں. مسلمان کی 2 شان ہے، یا ہجرت یا نصرت. کبھی اللہ کے راستے میں 4 ماہ چلہ، 3 دن، سال، 7 ماہ اپنے مقام پر روزانہ مشورہ، روزانہ کی گشتیں، ملاقاتیں، جماعت آ گئی، نصرت، آج عمومی گشت، آج بیرونی گشت، گھر کی ملاقات، اجتماع کا تقاضا، اس کی محنت. کبھی کوئی نہ کوئی تقاضے چل رہے ہیں. یہ کام ہے اور بڑا خوبصورت کام ہے، سعادت والا کام ہے. کام ہے اور موت تک کا کام ہے. تو دل سے نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اس کی توفیق کون دے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے کے زیادہ کے بہت زیادہ کے بے حد زیادہ. ہمیں نکلنے کی توفیق کون دے گا؟ اعمال کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا؟ تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ تھوڑا مانگنا ہے کہ زیادہ؟ بھائی زیادہ کے بہت زیادہ. اللہ سے مانگیں. اللہ سے اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، وہ نیت کریں کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ. کون نیت کرتا ہے پکی؟ وہ جانا نہیں کسی نے. بھائی جانا نہیں. بھائی اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ. جانا نہیں کسی نے. جی بھائی چلے سے 4 ماہ، شب جمعہ پہ آئے، نقد چلہ 4 ماہ. وہ کھڑے ہو بھائی. چلے سے 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ. کھڑے ہو بھائی. جانا نہیں کسی نے. اللہ قبول فرمائے ہوئے، اللہ آسان فرمائے ہوئے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے ہوئے، اللہ سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے ہوئے. اچھا جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں وہ نیت کریں کہ سال 7 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ. بیٹھے واپس جائیں گے، اپنے محلے محنت کریں گے، وہاں سے سال 7 ماہ کی جماعت لے کر نکلیں گے انشاءاللہ. اب جن کے بہت عرصہ ہو گیا نا، چلہ لگ رہا ہے، اب نیت کریں ہر سال 4 ماہ. ہر سال 4 ماہ. اچھا دیکھو، قریب تشکیلیں بہت ہوتی ہیں شہروں میں، اسلام آباد، واجیوا، سوات، اور کہاں تشکیل کرانی ہے ہماری. یہ بڑے تقاضے نا. اور بھائی جو دور دراز کے علاقے، پسماندہ علاقے، غریبوں کی بستیاں جہاں جماعتیں کم سے کم جاتی ہیں، وہاں کون جائے گا بھائی؟ مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں، انعامات باقی رہتے ہیں. اپنی مرضی کی تشکیلیں ہیں تو راحتیں ختم اور نقصان. تو نیت کریں پسماندہ علاقوں میں تشکیل کروائیں گے انشاءاللہ، غریبوں کی بستیوں میں تشکیل کرائیں گے انشاءاللہ، دور دراز کے علاقوں میں تشکیل کروائیں گے انشاءاللہ. 3 طرح سے کام چلتا ہے بھائیو، زور، زر، زاری. تبلیغ کا کام نہ زور سے نہ زر سے. کس سے چلتا ہے؟ زاری. دن میں اللہ کی، دن میں لوگوں کی، اور رات کو کس کی؟ اللہ کی. دن میں کس کی؟ لوگوں، اور رات کو کس کی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے ہوئے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا نا، اس کو تبلیغ میں فائدہ ہوگا. اس کو تبلیغ میں کیا ہوگا؟ جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے اس کی ترقی بھی ہے، حفاظت بھی ہے. ایک مسجد کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑے بھائی؟ یہ جو وقت لگ رہا ہے نا، ہمارا وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ مسجد. بہترین جگہ کون سی؟ مسجد. اور بدترین جگہ کون سی؟ یہ بازار، رائے کے بازار میں جو رش ہے، یہ محلے والوں کا ہے تبلیغ والوں کا؟ توبہ. اتنی دور سے آئے رائے، اور رائے کے عمل چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ بازار. استغفراللہ. تو نیت کریں مسجد کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. دوسرا اجتماعی عمل کو لازم پکڑنا. کس کو لازم پکڑنا بھائی؟ فائدہ اجتماعی عمل میں. فائدہ کس میں؟ بعض لوگ اجتماعی عمل میں نہیں بیٹھتے، کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں نصیحت فرمائیں. بھائی اجتماعی عمل میں بیٹھو بھائی.
اور تیسرا عمومیت کو لازم پکڑے. کس کو لازم پکڑے؟ عام بن کے رہنا. جو عمومیت سے نکل جاتا ہے، ایک مخصوص جگہ، مخصوص ماحول، مخصوص لوگوں سے واسطہ، اس کی ترقی ختم، اس کی ترقی ختم. تو مسجد کو، اجتماعی عمل کو اور عمومیت کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. بھائی دیکھو، شب جمعہ کی رات جو ہوتی نا، یہ ایک دعاؤں کی رات بھی ہے، مانگنے کی رات ہے. ایک دوسرے کو دعوت بھی دیں، تیار بھی کریں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. سبحانک اللہم